الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، دین میں جبر ہے یا نہیں، اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دین میں کسی قسم کا کوئی جبر و تشدد موجود نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے بنی اسرائیل پر پہاڑ کو بلند کر دیا کہ جو تمہیں دیا گیا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جبر کیا اور حکم دیا کہ جو تمہیں دین دیا جائے اس پر مضبوطی سے اس کو تھامے رکھو، ورنہ تمہارے اوپر کوہ طور پہاڑ کو گرا دیا جائے گا۔ اب اس آیت کریمہ سے جبر و استبداد کا ثبوت واضح طور پر موجود ہے، جبکہ اس کے برعکس پہلی آیت میں فرمایا گیا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ دونوں آیات میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق کس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، کوئی بھی شخص کسی کو جبر کر کے دین قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، لہذا کسی کو بھی تلوار کے زور پر یا ڈنڈے کے زور پر اپنا دین قبول کروایا جائے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں، بلکہ سابقہ ادیان میں بھی اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، جیسا کہ لا اکراہ فی الدین کی آیت میں ارشاد ہوا۔ لیکن جس آیت کریمہ میں کہا گیا کہ بنی اسرائیل کو کہ تمہیں جو دیا گیا اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، نہیں تو کوہ طور تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دین کو قبول کر لیا تھا۔ قبول کر لینے کے بعد اب وہ بعض احکام پر تو عامل تھے، لیکن بعض احکام کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے بعض احکام پر عمل درآمد کروانے کے لیے ان پر جبر کیا گیا۔ اور یاد رکھیں کہ جب کوئی آدمی دین میں داخل ہو جائے تو اب دین کے تمام احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہو جاتا ہے، لہذا جبر کر کے بھی تمام احکامات پر اس سے عمل کروایا جائے گا۔ جیسا کہ اگر رعایا زکوٰۃ ادا نہ کرے تو حاکم وقت جبر کر کے زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے، اسی طرح کوئی بچہ یا کسی کی زوجہ نماز نہ پڑھے تو باپ یا شوہر جبر کر کے ان کو نماز پڑھوا سکتا ہے۔ تو اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو آیات کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔